جسے دیکھیں وہ فلسطین پہ بات کر رہا ہے، جسے دیکھیں وہ فلسطین کی معصومیت پہ گفتگو کر رہا ہے، جسے دیکھیں اسلامی ممالک OIC کا اجلاس بلا رہا ہے اور OIC کے اجلاس میں مذمتی قراردادیں پیش ہو رہی ہیں۔ ہم اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس مذمتی قراردادوں کے علاوہ کچھ کرنے کو ہے بھی نہیں۔ یہ اسرائیل کو علم ہے کہ مسلمان کچھ بھی کر لیں، یہ دھمکیوں سے ہٹ کے آگے نہیں آ سکتے۔ 57 اسلامی ممالک جو ہیں، اس سے بڑھ کر ان کی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر ان کے لیے ضلالت کا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ غزہ کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ 25,000 سے زیادہ مسلمان بچے، خواتین، بوڑھے جو جنگی اصولوں کے خلاف ہیں، ان کو شہید کر دیا، ان کے گھر ختم کر دیے، پورا شہر کھنڈرات بنا دیا، مگر اب بھی مسلمان اس چیز کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ کن سے؟ یہودیوں سے، کہ ہمیں یہ ٹائم دیا جائے، ہمیں یہ اجازت دی جائے کہ ہم امدادی سامان لے کے غزہ میں پہنچ جائیں۔ یہ ڈوب کے مرنے کا مقام نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر شرم کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم یہودیوں سے اجازت لے لیں کہ ہمیں آپ اتنا ٹائم دیں، اتنی اجازت دیں، ہم پانی اور خوراک ان تک پہنچا دیں۔ کوفہ والا جو لوگ سوال کرتے تھے نا کہ آل رسول کو جب شہید کیا گیا تو کوفہ والے جو لوگ تھے وہ کہاں تھے، تو اب سمجھ آئی کہ کس طریقے سے آل رسول کو شہید کیا گیا، ذبح کیا گیا، اور مسلمان کیسے خاموش تماشائی بنے رہے۔ یہ آج کی ہسٹری نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے بھولنے والی جو قوم ہے وہ مسلمان ہے۔ مسلمان اپنی اصلیت بھول چکے ہیں۔ اگر کوئی چیز یاد رکھی تو یہودیوں نے یاد رکھی۔ کیا یہودی اسرائیل میں اپنے پلے کارڈ اٹھا کے نہیں پھر رہے کہ ہم نے خیبر کا بدلہ لے لیا، اور مسلمان شراب غفلت میں سوئے ہوئے؟ مسلمانوں کو شراب غفلت سے فرصت ملے تو وہ کوئی بات کریں۔ تمام مسلمان ممالک کا یہی حال ہے، جلسے جلوس نکالنے۔ کیا کرنا ہے ان جلسے جلوسوں کو؟ مساجد میں بدوائیں دے رہے ہیں۔ میں گجرانوالہ کی بڑے بڑے مرکز ہیں، میں ان کو دیکھوں تو پاگل ہوئے ہیں۔ ہر جمعے میں اجتماعی دعائیں، اور امام صاحب رو رو کے برا حال کیا۔ مجھے بتائیں، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، غزوہ بدر اور بقیہ جتنی بھی جنگیں تھیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کے بدعائیں کرتے تھے؟ کیا لشکروں کو لے کے نہیں نکلے، تلواریں لے کے نہیں نکلے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے؟ اور خدا کا خوف کریں۔ یہ OIC کا جو اجلاس بلایا جاتا ہے، یہ تو سب ڈرامہ ہے۔ یہ صرف یہی سمجھ لیں خود کو دھوکہ دینا اور آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ مسلسل قتل کر رہے ہیں، نسل کشی کر رہے ہیں۔ اب یہ بھی بتا دوں، یہ جو سعودی عرب نے جو ڈرامہ کیا ہوا ہے کہ ہم مذمتی قرارداد پیش کر رہے ہیں، ہم اسرائیل کو سمجھا رہے ہیں، ہم انٹرنیشنل لیول پہ جو یہ ماحول بنا رہے ہیں، فلسطین اور اسرائیل جو ہے وہ آپس میں مل کے رہے۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے، یہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہے، یہ تو فلسطین کے علاقے پہ قبضہ کیا گیا ہے، یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا یہ چاہیے، اسلام اور کفر کی جنگ میں مسلمان کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ کفر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور فلسطین کے لوگ جو بہادر ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، ان کی عورتیں، ان کے بچے، جو لوگ ان کو کہتے ہیں نا کہ شہید، وہ لوگ مر رہے ہیں، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم زندہ ہیں، ہمارے لیے دعاؤں کی ضرورت نہیں، مرے تو آپ لوگ ہیں۔ تو آپ لوگوں میں کوئی زندہ بندہ ہی نہیں ہے جو ہمیں ہماری مدد کے لیے آئے۔ کیا مسجد اقصیٰ صرف فلسطینیوں کے لیے تھی؟ جب قبلہ اول صرف فلسطین کے رہنے والوں کا تھا، غزہ کے لیے تھا؟ یہ اردن، مصر، سعودی عرب یہ اپنی عیاشیوں میں گم ہیں، شراب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، گم ہیں۔ سعودی عرب تو کبھی بھی اسرائیل کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولے گا۔ کیا اس دوران، اس جنگ کے دوران کتنے بحری جہاز جو تیل کے ہیں وہ اسرائیل کو نہیں دیے گئے؟ مسلمان ممالک نے عراق، کویت، اردن، شام، مصر، یہاں سے تیل نہیں دیا گیا ان کو، اور بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ بائیکاٹ کا، اور غزہ میں پانی تک نہیں پہنچا سکتے۔ سعودی عرب دنیا کی سب سے بڑی ایک بگ سٹی، جسے نیوم سٹی کہا جاتا ہے، وہ اسرائیل کی شراکت کے ساتھ سعودی عرب میں تعمیر کرنے جا رہا ہے، اور دنیا کی جدید ترین سہولیات کے ساتھ یہ بنائی جا رہی ہے، اور یہاں پر تمام فیسلٹیز اویلیبل ہوں گی۔ یہ شاید
دبئی سے بھی زیادہ مہنگا اور جدید ترین شہر ہے، اور اس کو تعمیر کرنے میں اسرائیل ہے۔ سعودی عرب کس طریقے سے ان سے بدلہ لے گا؟ یہ سعودی عرب تو وہی ہے نا جو خلافت عثمانیہ توڑنے میں پیش تھا۔ یہ مسلمان ممالک صرف اپنے مفادات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ فلسطینیوں کو سمجھ لینا چاہیے، یہ جنگ صرف فلسطینیوں کی ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا، ایک جماعت قیامت تک حق پہ رہے گی، یہ وہی لوگ ہیں جو حق پہ ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ اور دنیا کی واحد قوم فلسطین جن کے بچے جوان نہیں ہوتے، جوان ہونے سے پہلے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین مسلم امہ پہ رحم فرمائے۔